ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ نیت کیسے کریں اور کس وقت پڑھیں؟ کون کون سی صورتیں پڑھنا مستحب ہے؟ کیا 2 رکعت کر کے پڑھنا درست ہے؟ اگر کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو کیا کرے؟ تسبیحات گننے کا طریقہ بھی بتا دیں، یعنی کیا ہاتھ میں تسبیح لے کر گننا درست ہے؟ جواب: یہ بات درست ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی اور فرمایا اس کے پڑھنے سے آپ کے سب گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دفعہ، اور اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں 1 دفعہ، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے روایات میں منقول ہیں۔ پہلا طریقہ، پہلی رکعت میں حسب معمول یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہی اوپر والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ کے بعد بھی بیٹھ کر 10 مرتبہ۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ دوسری رکعت میں بھی حسب معمول یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے فراغت کے بعد 15 مرتبہ، پھر رکوع میں اور رکوع سے اٹھ کر پہلے سجدہ میں، پھر سجدہ سے اٹھ کر دوسرے سجدہ میں، پھر دوسرے سجدہ سے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں پہلے تسبیح پھر اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح، تو 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ بھی پہلے ہی کے طرح ہے، صرف 2 جگہ فرق کریں گے۔ ایک یہ کہ کھڑے ہونے کی حالت میں 15 مرتبہ کے بجائے 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور 10 دفعہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دوسرے سجدہ سے اٹھ کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 25 مرتبہ ہو گیا تھا۔ رہی یہ بات کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، جواب یہ ہے کہ دونوں بہتر ہے، کبھی پہلے طریقے کے مطابق پڑھ لیں اور کبھی دوسرے۔ صلاۃ التسبیح مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر توفیق ہو تو روزانہ پڑھا کریں، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لیں۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال کے بعد یا پھر رات کو خصوصاً تہجد کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا بھی درست ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں۔ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت چاہے پڑھے۔ البتہ بعض علماء نے ان صورتوں کا پڑھنا بہتر قرار دیا ہے جس کے شروع میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسے سورہ جمعہ میں یسبح ہے، سورہ حشر میں سبح ہے،
اور سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے۔ تسبیح کی گنتی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں حسب معمول اپنی جگہ رکھے رہیں اور ہر تسبیح پر ایک ایک انگلی اسی جگہ دباتے رہیں، اور ہاتھ میں تسبیح لے کر یا انگلیاں باقاعدہ بند کر کے گننا مکروہ ہے۔ یعنی تسبیح گننے میں ایسی صورت نہ بنائی جائے کہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یوں ہی کھڑے کھڑے تسبیح گن رہا ہے۔ اور اگر تسبیح پڑھنا کسی رکن میں بھول جائے تو اسے دوسرے رکن میں پورا کر لے۔ مثلا رکوع میں بھول جائے تو سجدہ میں 20 مرتبہ پڑھ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس رکن میں بھی یاد آئے اس میں پڑھ لے تاکہ 300 تسبیحات کی مقدار پوری ہو جائے۔ جہاں تک بات ہے نیت کی کہ نیت کیسے کریں، جواب یہ ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا دل میں صرف یہ سوچ لے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں کافی ہے، اور اگر کوئی اسے زبان سے بھی کہہ دے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں تو بھی درست ہے۔ آخر میں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض روایت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ہی پڑھنا منقول ہے، اور بعض میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے اگر موقع ہو تو عظیم تک پڑھ لیں، ورنہ واللہ اکبر تک ہی کافی ہوگا۔